ہم ابو جہل کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ ہم عتبہ کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ ہم شیبہ کے سپاہی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ میرے محمد کے سپاہی نہیں ہیں۔ اگر میرے محمد کا سپاہی ابو بکر ہو تو میں اس کا بھی سپاہی ہوں۔ اگر میرے محمد کا سپاہی کالے رنگ کا بلال ہو تو میں اس کا بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور اساتذہ کرام اور مہمانان کرام اور بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ہمارا اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی اس کا تذکرہ کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ کی نسبت ہو گئی، اگر میں مدینہ کا تذکرہ بیان کروں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکہ کی نسبت ہو گئی، اگر میں مکہ کا تذکرہ بیان کروں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس پہاڑ کی نسبت ہو گئی، اگر میں اس پہاڑ کا تذکرہ بیان کروں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام کی نسبت ہو گئی، اگر میں صحابہ کرام کی تعریف بیان کروں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کئی باب ہیں، لاکھوں کروڑوں باب ہیں، لیکن تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک عربی کا شاعر گزرا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار بیان کیے ہیں۔ جو آخر میں اشعار بیان کیا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کسی اردو کے شاعر نے یوں کیا کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر میری 40 سال کی فکر کو نچوڑ دیا جائے تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کہنا کہ سپاہی صحابہ تو صحابہ کے سپاہی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے سپاہی ہیں اور ہم محمد کے سپاہی ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بات یاد رکھنا، جو اصل میں صحابہ کا سپاہی ہے وہ اصل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور اس کا سپاہی ہے۔ ایک پیر صاحب کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرا غلام ہوں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اس شخص کے اندر پہلے والے شخص سے زیادہ عشق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ پیر جی میں تیرا نوکر ہوں، دوسرا شخص کہتا ہے کہ پیر جی میں تو تیری نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کا سپاہی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نبی کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو وہی لفظ کہتا ہوں جو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل سے ایک شیر سے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے تو ایک شیر حملہ آور ہوا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ اے شیر، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے سر جھکا دیا اور دم ہلانے لگا۔
تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پشت پر بیٹھے اور شیر ان کو مدینہ منورہ تک چھوڑنے کے لیے گیا، اور انہوں نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا اور شیر مجھ پہ حملہ آور ہوا۔ میں نے اس سے آگے سے کہا کہ اے شیر، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو شیر نے سر فوراً جھکا دیا اور کچھ کہنے لگا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سفینہ، تیرے یہاں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ مجھے سنایا۔ کہا کہ شیر جب سر جھکا کے کچھ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اے سفینہ، اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی، اس پہ غور کریں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں جو آگے بات آ رہی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اللہ بہت وسیع ہے، وہ احسان کیسے جتلا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے تورات کو دیکھا، میں نے انجیل کو دیکھا، میں نے زبور کو دیکھا، اللہ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، ایسا نہیں جتلایا۔ شجر و حجر کو پیدا کیا، ایسا نہیں جتلایا۔ نوح کو طوفان سے بچایا، ایسا نہیں جتلایا۔ آدم کو عظمت دی، ایسا نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو آگ سے نکالا، ایسا نہیں جتلایا۔ موسیٰ کو دریا سے نکالا، ایسا نہیں جتلایا۔ عیسیٰ کو جیل سے نکالا، ایسا نہیں جتلایا۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، ایسا نہیں جتلایا۔ یعقوب کو 40 سال رولانے کے بعد بیٹا دیا، ایسا نہیں جتلایا۔ انسان بنایا، ایسا نہیں جتلایا۔ تیری آنکھیں بنائی، ایسا نہیں جتلایا۔ تجھے پانی دیا، ایسا نہیں جتلایا۔ تجھے کپڑے دیے، ایسا نہیں جتلایا۔ تجھے گھر دیا، ایسا نہیں جتلایا۔ لیکن پوری کائنات کو تیرے قدموں پہ رکھ دیا، ایسا نہیں جتلایا۔ جب میرے محمد کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ آج پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں، محمد کو تمہاری جولی میں دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا عنوان مقام مصطفیٰ میرے اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، محمد رؤوف رحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے۔ سنو ذرا، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں۔ ہاں میں تو اتنی ہی بات کہتا ہوں، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ میں ایک اشعار سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔